بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ لوگوں کو میں نے گلیشیئر کروایا تھا اور مجھے ابھی تک آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی کوسچنز نہیں کیے، تو اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں۔ تو بچوں، آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں اور اس میں سے ریلیٹڈ چیزیں آپ مجھ سے کوسچن پوچھیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آج جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے دا ایروجنل ایجنٹس، جس میں ہے ونڈ یعنی ہوا کا عمل۔ تو یہ گلیشیئر کی نسبت یہ بہت آسان ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے کرنا ہے۔ تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ونڈ۔ اچھا، جس طرح سے پانی اور گلیشیئر اپنا عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہوا جو ہے وہ بھی عمل کرتی ہے اپنا، اور ہوا کے جو عمل ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہوا عملے کٹاؤ بھی کرتی ہے اور عملے انتقال بھی کرتی ہے، اور اسی طرح سے عملے تعمیر بھی کرتی ہے۔ تو ہوا کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہر وقت چھوٹے چھوٹے ذرات موجود رہتے ہیں جو مٹی کے یا دوسری چیزوں کے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا ہی ان کو پہنچاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو زمین کے اوپر نقوش کی تبدیلی ہوتی ہے، ان میں ہوا کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو ہوا کس طرح سے عمل کرتی ہے؟ ہوا کا عمل دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے میکانیکی عمل۔ کیمیائی عمل جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہوا میں موجود گیسز جو ہوتی ہیں، جب وہ ریئیکشن کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جب ہوا کسی چیز کے اوپر سے گزرتی ہے تو اس کو تبدیل کر دیتی ہیں یا اسے توڑ پھوڑ دیتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کیمیائی عمل۔ یعنی فرض کیا کہ ہوا میں واٹر ویپرز موجود ہیں یا نمی موجود ہے، تو آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ جب ان کو اپنے اندر حل کر لیتی ہے تو وہ نمی سے پر جو ہوا ہے جب وہ کسی جگہ سے گزرتی ہے تو وہ چٹانوں کو حل پذیری کرتی ہے۔ تو اگر ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہو اور نمی موجود ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاربولک ایسڈ بن جاتا ہے۔ تو کاربولک ایسڈ جو ہے وہ چٹانوں کو بہت جلدی توڑ پھوڑ دیتا ہے یا ان کو حل کر دیتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا۔ تو چنانچہ کیمیائی عمل کی وجہ سے چٹانیں جو ہیں وہ بہت جلدی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نیڈل آف کلیوپیٹرا یعنی یہ ایک مجسمہ ہے کلیوپیٹرا کا جو 1 صدی سے بہت مدھم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دریائے ٹیمز کے کنارے پر واقع ہے۔ یعنی دریا کے کنارے پر کوئی مجسمہ پڑا ہوگا تو وہاں کی ہوا میں آٹومیٹکلی نمی ہوگی، اور جب اس کے اندر گیسز شامل ہوں گی تو وہ یقیناً اس مجسمے کو یا چیز کو توڑ پھوڑ کے اس کو تبدیل کر دیں گی۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اہرام مصر اگر آپ کو پتہ ہو تو پیرامڈ سے تکون شکل کے ہیں مصر میں، تو ان کی وہ جو پیرامڈز ہیں وہ بھی ایسے کے ایسے ہی ہیں، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا خشک ہے، اس میں نمی نہیں ہے، تو ان میں اتنا اثر نہیں پڑا جتنا کہ اس مجسمے پہ پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ بھی مصر سے ہی وہاں پر گیا تھا۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ کیمیائی عمل سے اتنی جلدی چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہوا کا میکانیکی عمل ہوتا ہے۔ ہوا اپنے میکانیکی عمل میں کیا کرتی ہے کہ ذرات کو یا ریت کو ایک جگہ سے اٹھاتی ہے، دوسری جگہ پر لے جاتی ہے، اور اس دوران جب راستے میں سخت چٹانوں سے گزرتی ہے تو ہوا کی اگر سپیڈ زیادہ ہو تو ان چٹانوں کو رگڑ کر توڑ دیتی ہے، کھوکھلی کر دیتی ہے، یا ان کو بالکل گھسا دیتی ہے، یا وہ بالکل گول ہو جاتی ہیں، یا اس کے اندر ریت مٹی وغیرہ مزید شامل ہو جائے تو اس ریت یا مٹی کو ایک دوسری جگہ پر پہنچا دیتی ہے، اور وہاں پر جا کر اس کا یہ ایک ٹیلا سا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہوا اپنا میکانیکی عمل جاری رکھتی ہے۔ تو ہوا کے عمل سے جو بننے والے نقوش ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہوا کس طرح سے اپنا عمل کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے پانی حملے کٹاؤ کرتا ہے، دریا اور وادیاں بناتا ہے، ہوا وادیاں تو نہیں بناتی، لیکن زمین کے اوپر صحراؤں میں بڑے بڑے جو نقوش ہیں وہ ہوا کے حملے کٹاؤ سے بنتے ہیں۔ اسی طرح سے ہوا اپنا جب مواد ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن یعنی نقل و حمل، یعنی مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہی ہوا کا سب سے بڑا کام ہے۔ پھر اس مواد کو جب مختلف
صورتوں میں ہوا بچھا دیتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپوزیشن یا عملِ طرح، یعنی ہوا کا عملِ تعمیر اسے کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا اپنا عملِ کٹاؤ کس طرح سے کرتی ہے اور عملِ کٹاؤ سے بننے والے جو نقوش ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس میں جو ہوا کے عملے جو کٹاؤ ہے اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ڈفلیشن۔ ڈفلیشن کا مطلب ہے کہ خشک اور جو غیر مستحکم یعنی جو جڑا ہوا مواد نہیں ہوتا وہ فوراً زمین سے الگ ہو جاتا ہے اور اس ہوا اس نفیس ترین مواد کو اپنے ساتھ لے کر کئی کلومیٹر دور تک اڑتی جاتی ہے، اور جب اس کے اندر بھاری مواد آ جاتا ہے یعنی کھردرا مواد شامل ہو جاتا ہے تو وہ مواد اس کے اندر اچھلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ اس میں بڑا فرق ہے بچوں، اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں ہوا میں ہر وقت نفیس مواد جو ہے وہ موجود رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر بھاری مواد آ جاتا ہے تو وہ فوراً ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہماری آنکھوں میں بھی پڑتا ہے یا ہمارے سر میں بھی پڑ جاتا ہے، تو وہ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے۔ تو ڈفلیشن کا جو عمل ہوتا ہے اس میں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہوا نفیس مواد کو اپنے ساتھ لے کر اڑتی ہے، اور ڈفلیشن کا عمل زیادہ تر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر نباتات کی کمی ہوتی ہے، یعنی نباتات جہاں پر کم ہو وہاں پر ڈفلیشن کا عمل زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہوا کے اندر جتنی پاور ہوگی وہ اتنا زیادہ مٹیریل اپنے ساتھ اٹھا کر اڑتی جائے گی۔ اب ہوا کے اندر جو مٹیریل موجود ہے اس سے ہوا ایبریشن کرے گی، یعنی رگڑاؤ کا عمل کرے گی، وہ چٹانوں کو یا پتھروں کو کاٹے گی اور ان کو رگڑے گی اور رگڑ کر ان کو پالش کرے گی۔ اور رگڑنے کے عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جو ہوا میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ایٹریشن کا عمل، گھساؤ کا عمل، یعنی چٹان کے ساتھ جب ہوا کے اندر موجود مواد اگر بھاری ہے تو چٹان سے ٹکرائے گا تو وہ اس کو مسلسل گھسائے گا۔ مسلسل رگڑ کھانے کے عمل کے بعد جو اگلا عمل ہوگا وہ گھسانے کا عمل ہوگا، اور گھسانے کا جو عمل ہے اس سے پیدا ہونے والے جو ریت کے یا کنکر کے یا جو ٹکڑے ہیں وہ گول ہو کر ریت بن جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ہوا کا کٹاؤ کا حاصل ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر، تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ جو ہوا کے عمل سے بننے والے نقوش ہیں وہ ہم کل کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔